بوڑھی عورتیں، میں سب کو تو نہیں کہہ رہا ہوں، مگر ان بدبخت کو کہہ رہا ہوں، زبان میری تھوڑی سخت ہے مگر ان کے جرم کے حساب سے میرے الفاظ میں سختی کم ہے، جن کے پاؤں لٹکے ہوئے قبر میں اور انہوں نے جہیز کی پڑی ہے، تم کیا کرو گی؟ کون سی قبر میں لے کے جاؤ گی؟ یہ غریب بہوؤں کو ہنسنے کی بات نہیں میرے دوستو، یہ وہ کمزور پہلو ہے جو ہمیں ارتداد کے دہانے تک لے گیا۔ یہ جو ساسوں نے جو تانے دیے نا، یہ جو اپنے بیٹوں کو بیچنے کے لیے اچھا گھر تلاش کرتی ہیں، اور غریبوں کی بیٹیاں، اور آپ کو یہ گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں، کسی مالدار کی بیٹی کو کبھی کوئی تانے نہیں ملتے ہیں، اس کے سامنے مالدار باپ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ ساری پرابلمز غریب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، فیس کیا ہے، اس چیز کو، اس کا احساس کیا ہے، اس درد کو دیکھا ہے، سہا ہے۔ ایک لڑکی میرے پاس آئی، کہنے لگی میری ساس بڑے تانے دیتی ہے۔ میں نے پوچھا کیا کہتی ہے؟ کہنے لگی وہ یہی کہتی ہے تیرا باپ فقیر ہے، بھکمنگا ہے، اس نے کچھ دیا نہیں، دن رات تانے دیتی ہے۔ پھر کہ میں کبھی تو صبر کر جاتی ہوں، مگر کبھی کبھی باپ کی محبت زور مارتی ہے نا، تو پھر میں جواب دے دیتی ہوں، تو وہ مجھے مارتا ہے میرا شوہر، اور سید صاحب بہت بری طرح سے مارتا ہے، اور وہ مار کے گرا دیتا ہے، کہتا بھاگ اپنے باپ کے گھر۔ میں نہیں جاتی۔ کیوں نہیں جاتی؟ کہ لگی باپ تو میرا کمزور ہے، اور بھائی میرے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتے، کبھی میرے گھر آتے بھی نہیں، کبھی مجھے ٹیلی فون بھی نہیں کرتے، تو کس منہ سے ان کے پاس جاؤں؟ ان سے مجھے کوئی امید نہیں ہے، پٹتی ہوں کٹتی ہوں یہی رہتی ہوں، آپ ہی کوئی دعا کر دیں، بچے بھی ہیں، کہاں جاؤں؟ وہ جو تیرے گھر میں دن رات کام کر کے 2 روٹی کھاتی ہے، اس سے تو کیا جہیز مانگ رہی ہے؟ بے غیرت، تم لوگوں کو، ان لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ کیا تم لوگ بخشے جاؤ گے؟ تمہیں یقین ہے اس بات کا کہ تم بخشے جاؤ گے؟ ان غریبوں پہ ظلم کرنے والوں، تم برباد۔ میرے آقا نے فرمایا 2 لوگوں سے ڈرا رہا ہوں، آخری حج کا موقع ہے، میرے حضور نے فرمایا ایک تو اپنے غلام پہ رحم کرنا، اور ایک اپنی بیوی پہ ظلم نہ کرنا، بس 2 پہ ماننا توڑنا نہیں۔ اور تم بھی اپنی بہنوں کے گھر جانا چھوڑ دیا، آپ لوگوں نے بھی۔ کیا ہوا بھئی ایسا کہ فیس بک واٹس ایپ کے لیے وقت نکلا مگر بہنوں کے لیے وقت نہیں نکلا؟ کبھی بہنوں کے گھر جایا کرو، کبھی بہنوں سے محبت کیا کرو، کبھی گھر میں کام نہ چلے نا دھندا، ہم جیسے پیشہ ور لوگوں سے دعا کرنے کے بجائے جاؤ اپنی بہن کو بلاؤ، ساری بہنوں کی دعوت کرو، چاہے قرضہ لے کے کرو، اور پھر فاتحہ کراؤ غوث پاک کی، اور پھر اپنی بہنوں سے کہو ذرا ہاتھ اٹھا کے دعا کر دو، تمہارے بھائی کا کام ٹھیک نہیں چل رہا ہے۔ میرا ایمان کہتا ہے اگر وہ 4-5 بہنیں ایک بار رو کے دعا کر دینا تو خدا کی قسم اسی دن سے اللہ فضل کرنا شروع کر دے گا۔ بیٹیاں تو رحمت بن کے آتی ہیں، گھروں میں برکت بن کے آتی ہیں، بیٹیوں سے محبت کرو۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ گھر اللہ کو عرض کی گئی یا رسول اللہ کو کون سا گھر پسند ہے؟ فرمایا اللہ کون سا گھر پسند ہے؟ میں آپ سے کہتا ہوں اڈانی کا گھر پسند، امبانی کا گھر پسند، بڑے بڑے کمرے، بڑی بڑی محلیں جن میں اچھے ٹائلز اور اچھے ماربل لگے، وہ گھر پسند ہے؟ نہیں، حضور نے فرمایا اللہ کو وہ گھر پسند ہے جس میں یتیم پر رحم کیا جاتا ہو، غریب خالی جس گھر سے نہ جاتا ہو، اللہ کو وہ گھر پسند ہے۔ 70 سال کی عمر ہے ام عمارہ کی تلوار چلا رہی ہے میدان جہاد میں، جب اس نے دیکھا نا حضور کی طرف آئے کچھ لوگ، تو اس نے تلوار اٹھائی اور کھڑی ہو گئی شیرنی کی طرح، بال سفید ہیں مگر جذبہ الحمدللہ بالکل کالا ہے اس کا، ایسے کر کے ہاتھ رکھ کے کہتی ہے، حضور نے دیکھا اس کی طرف، عرض کرنے لگے حضور میں تو آئی ہوں جان دینے مگر کسی کو آنے نہیں دوں گی آپ تک، پہلے میری لاش پہ اوپر سے گزرے گا۔ جب ایک آیا عورت سمجھ کے اس نے حملہ کیا، بزدل نے اس کو 2 ٹکڑے کر کے نیچے گرا دیا، تیسرا آیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 7 آئے مگر ایک 70 سال کی سے زیادہ عمر کی عورت نے 7 قتل کیے۔ جب ان کی لاشیں تڑپی اور جب وہ تڑپے تو اور بھاگے، ان کے دلوں میں جب خوف بیٹھ گیا، جب وہ دوڑے بولے رکو، بھاگتے کہاں ہو؟ وہ اپنے جنرل سے بولے ہم مسلمانوں سے نہیں لڑ سکتے۔ کہا کیوں؟ کہ جب 70 سال کی ام عمارہ کی تلوار میں ایسی دھار ہے تو پھر علی کی تلوار کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک عورت دعا کر رہی ہے، آخری حدیث بیان کر رہا ہوں، ایسے کر کے یا اللہ میرے نبی جنگ جیت جائیں۔ یہ جو مکہ بنا ہوا ہے نا، مکہ، یہ بھی ایک ماں اور اس کے بیٹے کی قربانی کی جگہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو دونوں کو چھوڑ کے آئے تھے۔ کبھی توجہ کیا کرو اس بات پر کہ عورتوں نے کیا نہیں کیا ہے۔ ایک عورت کے قدم جب ادھر سے ادھر بنے، ادھر سے چلے ادھر چلے، اللہ نے اس جگہ کو کیا کہا؟ یہ میری نشانی ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔
صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. حضور سے عرض کی صحابہ نے حضور اس کو چھوڑ دیتے ہیں صفا مروہ کو, وہ تو دوڑنی تھی, ہم کیا کرتے ہیں, دوڑ نہیں دوڑ. ایک دم قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے, ماؤں کی نشانی باقی رہے. ارے ماں کی نشانی اگر گھر میں ہو تو اسے محفوظ رکھنا, کیونکہ ماؤں کو محفوظ کر کے صفا مروہ بنا دینا یہ اللہ کا طریقہ ہے. آخری بات یہ ہے کہ ایک عورت دعا کر رہی ہے, اللہ میرے حضور جنگ, اور سے تو بولو حضور جنگ. اچھا جنگ جیت گئے تو ایک عورت پیچھے سے آئی, حضور تو جنگ جیت گئے, تیرا ابا شہید ہو گئے. اللہ. اب میری بہنیں یہاں پر ایک ذرا سا لمحہ اور سمجھ لیں, وہ کانپ گئی نا. باپ کا درد بڑا ہوتا ہے نا, ویسے باپ کا درد تو میں نے بڑا زمانے پہلے سہا تھا, مگر آج بھی لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے بالکل. ہاں جو لگا کے آگ گئے ہو تم, وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں. میرے ساتھ ہی رہے ہیں وہ شروع داستان سے, مجھے ہوش تک نہ آیا کہ میں دیکھتا کہاں سے. وہ درد ایسے ہی ہے, درد کے ساتھ جیو, درد بڑے اچھے سے زندگی گزرواتا ہے, خوشی کے ساتھ زندگی جی نہیں سکتے. اسے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا, ٹپ ٹپ آنسو گرے, مگر اس نے ضبط کیا. پھر کہا تیرا باپ کے ساتھ بیٹا بھی شہید ہو گیا, بھائی بھی, شوہر بھی, 4 موتیں, مگر چیخی چلائی نہیں. دوپٹہ اپنا اوڑا, آنسوؤں کو ضبط کیا, چل دی. کسی نے کہا باپ کے جنازے پہ جائے گی پہلے, کسی نے نہیں, پہلے بھائی کے جنازے پہ جائے گی. کسی نے کہا نہیں پہلے شوہر کو دیکھے گی. کسی نے کہا آپ کا دماغ ٹھیک ہے. ایک عورت بولی اپنے بیٹے کے پاس جائے گی جس کے کان کاٹ لیے گئے, ناک کاٹ دی گئی ہے, یہ کہاں جائے گی. مگر جب وہ چلی تو سیدھی اس اونٹنی کے نیچے جا کے کھڑی ہوئی جہاں حضور تشریف رکھتے تھے. سرکار نے اس کو دیکھا, فرمایا اللہ تجھے صبر دے, تیرا باپ, تیرا بھائی, تیرا بیٹا, تیرا شوہر شہید ہو گیا, اللہ تجھے صبر دے. نبی کی طرف دیکھا, دیکھ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھنے آئی تھی, آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت. اور میں جب مدینے سے چلی تھی تو حضور لوگوں سے پوچھتی تھی حضور کیسے ہیں, حضور کیسے ہیں, حضور کیسے ہیں. سب کہتے حضور ٹھیک ہے, مگر میرے دل کو سکون نہیں ہوا. آپ کو دیکھ لیا ہے آمنہ کے لال, میرے دل کو تسلی ہے. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم, میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کی طرح. آپ یاد آئیں تو پھر یاد نہ آئے کوئی, غیر کی یاد میرے دل سے بلائے رکھنا. میرے سرکار میری لاج, آج کے اس فتن کے دور میں روز کہا کرو یہ شعر کہ میرے سرکار میری لاج بچائے رکھنا. پھر یوں بھی کہا کرو سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں, وہ سلامت ہیں بنانے والے. ایسا عشق نہیں دیکھا ہم نے, ایسا عشق نہیں دیکھا. سن لے آدھا میں, میری بہنیں میری بیٹیاں بس تھوڑی کوشش کریں گی, تھوڑا مصلی بچھائیں گی, تھوڑی نمازیں پڑھیں گی, تھوڑا سا بدلیں گی دوست قرآن, تھوڑا سا ٹھیک کریں گے. اور بھائیوں میرے آپ سے بھی گزارش یہی ہے, آپ بھی تھوڑی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے, روز کہیں گے مالک ہم کو معاف کر دے, بڑی خطائیں ہو گئیں. اقبال کہتا ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کا بڑا ساتھ دیا, مگر مسلمانوں نے اسلام کا ساتھ نہیں دیا. اللہ نے آپ پر بڑا فضل کیا ہے, ایمان دیا ہے, ایمان کے ساتھ مننے کی دعائیں مانگا کرو. روز کہا کرو مالک معاف کر دے, روز کہا کرو یقین جانو موت بہت قریب ہے. اس سے کہو مالک معاف کر دے, وہ فضل کرنے والا مہربان ہے, وہ معاف کر دے گا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے, بارش نہیں ہو رہی ہے, لوگوں نے کہا موسیٰ بارش کے لیے دعا کرو. تو موسیٰ نے کہا پہاڑ پہ چلتے ہیں, کہا جانور مر رہے ہیں, اب دعا کرنا ضروری ہے. 20 25 50 ہزار کا مجمع ہے, موسیٰ دعا کر رہے ہیں اللہ بارش. اللہ نے وحی کی بارش, موسیٰ بارش نہیں کروں گا بارش. اور خود ہی ارشاد فرمایا, اس سے وجہ تو کوئی نہیں پوچھ سکتا نا. اس نے کہا ارشاد فرمایا موسیٰ اس وجہ سے ان لوگوں میں ایک ایسا بندہ گنہگار موجود ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے لگاتار, مگر توبہ نہیں کی اس نے, اور اسی کی وجہ سے یہ بارش نہیں ہو رہی ہے. موسیٰ نے کہا ایک کون ہے وہ 40 سال کا گنہگار, تیری وجہ سے سارے لوگ پریشان ہو رہے ہیں, نکل. نہیں نکلا. موسیٰ نے پھر کہا نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا, نہیں نکلا. موسیٰ نے پھر کہا نکلتا ہے یا پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے تیرا نام لوں. تو پھر تو وہ کانپنے لگا,
اس کا وجود آنسوؤں کی طرح کانپنے لگا تھر تھر، مگر وہ زور سے نہیں رویا، ہلکے ہلکے رویا۔ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ رو کے بولا مالک اگر میرے جیسا کوئی گنہگار نہیں تو تیرے جیسا کریم کوئی نہیں، تو ستار ہے، عیب چھپانے والا، اگر میں آج نیچے اترا تو ہمیشہ کے لیے میں رسوا ہو جاؤں گا۔ مولا علی فرماتے ہیں اگر باپ کے اعمال بیٹے پر اللہ ظاہر کر دے اور بیٹے کے اعمال اللہ اس کے باپ پر ظاہر کر دے تو دونوں ایک دوسرے کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ حضرت سیدنا میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ماں باپ ایک خطا دیکھتے ہیں تو گھر سے نکالتے ہیں، کتنا کریم ہے وہ پوری زندگی خطائیں دیکھتا ہے مگر بندگی کے کبھی لسٹ سے باہر نہیں کرتا۔ روک کے کہتا مالک اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں، ٹھیک ہے میں نے راتوں کو چوریاں کی، راتوں کو گناہ کیے، مگر پھر تیرے کرم کی بھی تو کوئی حد نہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب میں نے جنت بھی بنا دی، میں نے سب کچھ بنا دیا، مگر میں بندوں سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ رات کی تنہائی ہو، وہ ہوں اور کوئی نہ ہو، وہ کانپ رہے ہوں اور ان کے ایک دو آنسو بس ان کی آنکھ سے گزریں اور ڈھلک کے یہاں تک آ جائیں۔ وہ کہتا ہے محبوب میں اگر زمین آسمان کے برابر بھی گناہ ہے سب معاف کر کے انہیں جنت عطا کر دوں گا۔ ایک آنسو میں وہ رو کے بولا مالک معاف کر دے تو فضل کرنے والا ہے، اور جب وہ رویا نا اس کے آنسو ٹپ 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 نیچے گرے تو پھر بارش کی آواز بھی ایسی لوگوں کو آنے لگی، ایسے خوب بارش ہوئی۔ موسیٰ سارے بھاگ کے چلے گئے، وہ بھی نکل گیا موقع دیکھ کے، مگر موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ کھڑے رہے، وہ گئے نہیں، کہنے لگے مالک بارش کیوں کر دی؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ جس نے توبہ نہیں کی تھی اب اس نے مجھ سے توبہ کر لی ہے، اس نے مجھ سے صلح کر لی ہے، اسی کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اب اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ موسیٰ نے کہا مالک چل تو پھر اس کا نام تو بتا دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جب وہ گنہگار تھا تب نام نہیں بتایا، اب تو اس نے توبہ کر لی ہے، اب کیا نام بتا۔ اسی وجہ سے امام غزالی نے لکھا ہے کہ رسوائی عذاب ہے، اگر کسی کا ویڈیو وغیرہ وائرل ہو رہا ہے تو یہ عذاب ہے، عذاب، کیونکہ اس کے اوپر سے اللہ نے اپنا وہ جو ستار والا پردہ ہے وہ ہٹا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے امان میں رکھے۔ بس میرے سرکار میری لاج بچائے رکھنا، آمین آمین، پورا شعر پڑھیں سبحان اللہ۔ اور آپ یاد آئیں تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا۔ بس اس سے توبہ کرو، اس کے سامنے رویا کرو، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ حضور کے نام پر اگر